اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا نقل فرمائی۔ سورہ قصص سے اس کی آیت نمبر 24 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اے مولا جو بھی بلائی تو میری طرف اتارے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ مصر سے سفر کر کے مدین پہنچتے ہیں تو تھکاوٹ سے برا حال ہے، کئی دنوں سے کھانے کا لقمہ بھی نصیب نہیں ہوا، رہنے کے لیے رہائش نہیں ہے۔ اسی اثناء میں آپ ایک کنویں کے پاس ایک درخت کے نیچے جا کے لیٹ جاتے ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ کچھ چروائے آتے ہیں اور آ کے اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ دو خواتین ہیں جو کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں اور ان کو پانی کی طرف نہیں جانے دے رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور ان خواتین سے پوچھتے ہیں کہ جس طرح یہ چراوائے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں تو آپ اپنے جانوروں کو پانی پلانے سے کیوں روک رہی ہیں؟ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور ہمارے والد محترم حضرت شعیب علیہ السلام نہایت ہی بوڑھے اور ضعیف ہیں اور وہ جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ تو یہ چراوائے جب اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جائیں گے تو جو پانی رہ جائے گا پھر ہم اپنے جانوروں کو اس پانی میں سے کچھ پانی پلا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کنویں کے پاس جاتے ہیں جو کہ دوسرے کنویں کے پاس ہی تھا، لیکن اس کے اوپر ایک اتنا بھاری پتھر پڑا ہوا تھا کہ جس کو کئی آدمی مل کے بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اٹھاتے ہیں اور ان خواتین کے جو جانور ہیں ان کو پانی پلا دیتے ہیں۔ وہ خواتین اپنے جانور لے کے اپنے گھر میں چلی جاتی ہیں اور اپنے والد صاحب سے اس واقعے کا تذکرہ کرتی ہیں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ان خواتین میں سے ایک خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور آ کے ان کو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ابا جان آپ کو یاد فرما رہے ہیں، اپنے گھر کے اوپر بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے اور کھانے کے لیے کھانا بھی مل جاتا ہے اور رہنے کے لیے رہائش بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ عرصے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس قرآنی دعا سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ دعائیں جو انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مانگی ہیں وہ دعائیں قبول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کس طرح اللہ نے قبول کی کہ ان کے کھانے پینے کا اہتمام بھی فرما دیا، ان کی رہائش کا مسئلہ بھی حل فرما دیا، اور اسی طرح کچھ عرصے کے بعد ان کی شادی بھی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت نے وہ فرما دی۔ تو اگر ہمارے اوپر اس طرح کی کوئی مصیبت آ جائے، کھانے کا مسئلہ پیدا ہو جائے، اسی طرح رہائش کا مسئلہ پیدا ہو جائے، رشتے نہ ہو رہے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ہم ورد کیا کریں، تو اس ورد کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے بھی مسئلے مسائل حل فرما دیں گے۔